اچھا، السلام علیکم آپ دونوں کی خدمت اقدس میں. ہم پچھلی نشست میں صبر بطور اخلاقی فضیلہ اور ناس پہ صبری بطور اخلاقی رذیلہ ہم نے بات کی. تو آج میں چاہوں گا کہ شکر کے اوپر بھی کچھ بات کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اس پہ زور ہے، اور ہم اپنے عام روزمرہ میں بھی اس لفظ کا بہت استعمال سنتے ہیں کہ شکر کرے، شکر کرنا چاہیے، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ. تو چونکہ فرح سعید صاحبہ نے ماشاء اللہ سے میرے خیال سے ایم فل کا کوئی تھیسس بھی اسی سے ملتا جلتا کسی موضوع پہ لکھا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی تھیسس پہ ایک تفصیلی نشست میں نے کرنی آگے جا کے. تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ شکر بطور صفت کیا کہنا چاہیے، صفت اور فضیلہ کیا ہے، اور ناشکری اس کے مقابلے پہ یا قرآن مجید نے اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر گفتگو کی ابتدا آپ سے ہی کروں. جی السلام علیکم سر. جی شکر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جیسے ہم نے صبر پہ پہلے بات کی پچھلی نشست میں، تو شکر بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک فاؤنڈیشنل ورچو ہے، اور اس پہ بھی قرآن پاک یعنی اللہ رب العزت نے اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی ہے. اور سورہ ابراہیم کی تو وہ آیت ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جس میں کہہ دیا گیا کہ جس میں حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو ایڈریس کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہ نہیں، جس میں کہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید عطا کرے گا وہ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب سخت ہے. یعنی یہ ایک کافی اسٹرانگ لگتا ہے کہ وارننگ ہے کہ یعنی شکر ایک ایسا رویہ ہے جو اللہ کو ہم سے درکار ہے بطور مومن، کہ اس کے بغیر پھر جو اس کی جو اپوزٹ اسٹیٹ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے کفر. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اٹس آلموسٹ لائک سیئنگ کہ آپ کا ایمان چلا گیا. یعنی شکر بیسکلی از ایکنالجنگ یور کریٹر. آپ اپنے جو منعم ہے، جو آپ کو عطا کر رہا ہے، آپ بیسکلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی عطا ہے، آپ اس کی بلیسنگس کو اکنالج کر رہے ہیں. اور ناشکری جو ہے پھر وہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو بلیسنگس ہیں آپ ان کا انکار کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں، یا آپ اس کی نعمت کو حقیر کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز ایک بہت لیٹس سے کہ یہ بہت بڑا انجسٹس بھی ہے. اس کو فلاسفہ نے یعنی یہ کہا کہ یہ عدل کے خلاف چیز ہے، یہ کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا معاملہ کیا اور بجائے یہ کہ آپ احسان شناس ہوں اور آپ عاجز ہوں اس کے آگے، آپ ہمبل ہوں، اور آپ اس کو بدلہ دینے کے لیے، آپ اچھا بدلہ دینے کے لیے آپ کوشاں ہوں، آپ الٹا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے اس نے، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اور قرآن پاک مجھے لگتا ہے کہ شکر کی اقسام بھی ہیں، یعنی کہ آپ کو کس طرح شکر کا اظہار کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ نے اس بارے میں آپ کو علم تو ہو کہ نعمت جو ہے وہ نعمت ہے، آپ اس نعمت کو دیکھیں تو صحیح، آپ اس نعمت کو سمجھیں کہ وہ آپ کے حق میں نعمت ہے کیسے، اور پھر آپ جو ہے زبان سے اس کا اظہار کریں، قلب میں اس کو محسوس کریں اس شکر گزاری کو، پھر زبان سے اظہار کریں، اینڈ اس کے بعد ظاہر ہے اس نعمت کو پھر جو دینے والا ہے آپ اس کی خوشی اور رضا کے مطابق اس کو استعمال کریں یا اس کا بیسٹ پاسبل یوز ہو. ٹھیک تو جی شکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی تھوڑی سی توضیح بھی تو فرمائیں نا صاحب. جی سب سے پہلے تو یہ بھی بات ہے کہ جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں بالکل شکریہ تو آپ لوگوں کا، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، کہ زبان سے اظہار تو ہو گیا. مجھے دل میں بھی اقرار کرنا ہے کہ واقعی آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور عمل میں اظہار یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے مجھے پڑھایا اور جو میں نے آپ کی اس کہنے پہ اس چیز کے بارے میں پڑھا، تو کیا میرے عمل میں اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس کی جج تو میں خود ہی ہوں، کیونکہ آبویسلی آئی ہیو ٹو سی کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. تو شکر گزاری میں فرح نے بالکل صحیح جو بتا دیا اس کو، لیکن الجسٹ تھوڑا سا امام غزالی کے مطابق شکر کے 3 بنیادی ارکان ہیں. ایک تو ٹو نو، کہ آپ اس کو پہچانو، علم ہونا چاہیے کہ ہر بلیسنگ جو ہے بیسکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. سو درمیانی ذرائع جو ہوتے ہیں وہ انسان جو اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سارے انسان اور اسباب جو ہیں محض اللہ کے تابع ہوتے ہیں. سو بیسکلی کہ ہر نعمت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ اس چیز کا جب ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں کسی بھی بات پہ،
تو یہ تو زبان سے اظہار ہو گیا. لیکن اگر اس کے آگے میں اس کے بارے میں سوچ نہیں رہی اس نعمت کے بارے میں, اور میں یہ بس میں نے مجھے کسی نے پیسے دیے اور میں نے کہا شکریہ تھینک یو یا پریزنٹ دیا, اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس شخص کے دل میں یہ خیال اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ میرے لیے یہ تحفہ لے کر آئے, یا وہ اور اس تحفے کو بنانے کے جو سبب تھے وہ بھی سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. تو یہ اس پہ جب ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ, ونس آپ کے پاس یہ چیز آ گئی ہے, نالج آ گئی ہے کہ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ ہر اسباب جو ہے, ہر سبب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور انسان جو ہے وہ بیچ میں ذریعہ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو جب یہ, تو آپ کی کیفیت کیسی ہے, آپ کا حال کیسا ہے کہ نعمت ملنے پر دلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, آپ کا اللہ تعالیٰ کی میگنانیمٹی, آپ ایک او میں آ جاتے ہو کہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے اور ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے, آپ کے ذہن میں آتی ہے اور وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. کبھی ہوتا ہے آپ کو کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے, وہ ایک دم کہیں سے, سو آپ اس چیز کو, فار می دا بگیسٹ ایگزامپل از کہ وین آئی ڈرائیو, تو مجھے لگتا ہے وہ, اور بڑے کسی کنجسٹڈ ایریا میں جا رہی ہوں تو میرے دل میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ جائے نا, تو کہ یہ آ جائے کہ اچھا پارکنگ مل جائے, کہیں قریب پارکنگ مل جائے. اور پارکنگ بہت دفعہ ہوا کہ آپ حسبی اللہ کہہ کے کہو تو پارکنگ بالکل آپ کو ایسی جگہ سے اتنا مل جاتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہو. اور پھر ایک ہمارے معاشرے میں ایک چیز بنی ہوئی ہے, یا اللہ اس وقت کچھ اور ہی مانگ لیتا, اور ہی کچھ مانگ لیتی ہے, تو یہ تو قبولیت کی گھڑی تھی. بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ کوئی چیز جب مل جاتی ہے تو یہ بھائی آپ کو وہ چیز چاہیے تھی, مجھے اس وقت پارکنگ چاہیے تھی, مجھے پارکنگ اللہ نے دے دی, مجھے اس پہ شکر گزاری, نہ کہ اس پہ میں ناشکری کروں کہ بھائی یہ قبولیت کی گھڑی تھی, اینڈ آئی مس دیٹ. نو, اٹ واز اے قبولیت کی گھڑی اینڈ آئی ڈنٹ مس اٹ. میری دعا قبول ہوئی اینڈ آئی شوڈ بی ان او آف دیٹ اللہ, جو کہ اس نے میری بات سنی اور اس نے مجھے اس مشکل آسان وقت میں میرے لیے ایسی آسانی کی کہ مجھے بالکل دکان کے سامنے پارکنگ مل گئی. سو یہ دلی طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا, اور اس کی جو اس نے پھر بخشش دی ہے, جو آپ کو چیز پرووائڈ کی ہے, اس پہ واقعی خوشی محسوس ہونا. پھر دن آپ کے عمل میں, آپ کی اطاعت میں اس خوشی کا جو آپ کو نعمت ملی ہے, اس کا آپ کو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا. اگر یعنی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو میں اس مال کو کہاں خرچ کر رہی ہوں, کیا میں اس, اول تو میں وہ مال کما کہاں سے رہی ہوں. اگر تو میں حق حلال طریقے سے کما رہی ہوں, بہت اچھی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مال دے بھی دیا, بہت اچھی بات ہے. اس کو میں خرچ کیسے کر رہی ہوں, کیا میں اس کو خرچ کرنے کے لیے کوئی اللہ ایسے کاموں پہ خرچ کر رہی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی میں خرید رہی ہوں, تو پھر تو بالکل غلط ہوگی. پھر تو وہ اس مال کا عملی طور پہ تو میں نے شکر نہیں کیا. میں جتنے مرضی شکر الحمدللہ کر دوں, جتنے مرضی میں صدقے دے دوں, لیکن میں اس مال کو صحیح جگہ نہیں استعمال کر لی, یا میں اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کر رہی. یا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی علم دیا ہے, علم نافع دیا, اور میں اس میں بخیل ہو رہی ہوں, یا مجھے کسی بھی چیز میں اپنے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت دی ہے. فار ایگزامپل ریسیپیز ہوتی ہیں, لوگ آئی ڈونٹ کوک, آئی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو, لیکن بہت سارے لوگ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں, ان سے ریسیپی مانگ لو تو وہ اس میں بخیل ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی چیز ہے, لیکن تو وہ شکر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹیلنٹ دیا, آپ اس پہ شکر گزاری میں, unless وہ آپ کا بزنس ہے دین یو obviously can't share it. لیکن یہ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے 3 درجات جو ہیں وہ ایک بادشاہ اور گھوڑے کی مثال سے بھی دیے, کہ پہلا درجہ یہ کہ آپ کو اگر گھوڑا اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو گھوڑے سے خوش ہونا, یہ بس یہ کہ گھوڑا ہے, بس یہ نفس کی لذت ہو گئی, آپ نے اس سے آگے سوچا ہی نہیں, یو ناٹ ایون تھنکنگ بیونڈ اٹ, آپ کو گھوڑا مل گیا, آپ خوش ہو رہے ہو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس لیے خوش ہونا کہ دینے والے نے مجھ پہ کرم کیا, اور یہ شکر گزاروں کا درجہ ہوتا ہے جو جزا کی امید رکھتے ہیں, جس کو یہ امید ہوتی ہے کہ واقعی اگر میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کروں گا یا کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جزا آگے بھی ملے گی. اور حقیقی شکر ہے کہ اس لیے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ میں اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خدمت کرنے میں صرف کروں. تو یہ ایک اعلیٰ درجے کا شکر گزاری ہے کہ آپ اپنی نعمت کو اس طرح پہچانو کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرو. بہت اچھا. یعنی آپ نے شروع میں بتایا کہ شکر کی 3 قسمیں, جی کیا تھا وہ؟ پہچاننا, پھر اس کو پہچاننے میں آ جاتا ہے کہ آپ زبان سے اقرار کر لیا, پھر آپ نے اس کو دل میں کیفیت آئی آپ کی, اور پھر عمل سے اظہار کیا. ٹھیک. اچھا جی فارغ صاحب, ہمارے یہاں تو عام طور پر ہم جب شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں شکر کرو, یا ہمیں کہتے ہیں میں نے شکریہ ادا کر دیا, تو عام طور پر اس سے ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لفظ شکر یا شکریہ ادا کرنا. لیکن ارجمن صاحبہ نے جیسے بتایا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں, تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ان 3 قسموں کو کس طرح سے مطلب اپنی زندگی میں, یا آپ کیسے آپ اس کو بیان کریں گے؟ خاص طور پر اگر ہم کہتے ہیں شکر عملی,
تو وہ کیا چیز ہے؟ جی سر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ہم جیسے ارجمن نے کہا کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں یا کوئی ریسورسز ہیں تو ہم ان کو کہاں خرچ کر رہے ہیں. اصل جو ہے شکر کا اظہار وہاں ہوتا ہے، یعنی آپ کے عمل سے جو نظر آئے گا. تو شکر عملی جو ہے وہ اصل چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت کو ہم سے درکار ہے. اور اگر اس میں بس ایک دو مثالیں دے دوں قرآن پاک سے ہی، کہ جو ذوالقرنین کا جو ذکر ہے سورہ کہف میں، کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور بڑا ریسورسفل بادشاہ تھا. اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایکسپیڈیشنز اس نے کیے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یعنی ہوم لیس لوگ تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھے، جن کے پاس شیلٹر نہیں تھا، اور حالانکہ وہ بالکل ہی کوئی فارن لوگ تھے، نہ زبان سمجھتے تھے، تو ان کے لیے جو اس نے پھر آسانیاں پیدا کیں اور اپنے ان تمام ذرائع کو انہوں نے ایک ویلفیئر پروجیکٹس کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ استعمال کیا. اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی مصیبت ان کے اوپر آ چکی تھی کہ وہ جو ایک قوم تھی جو ان پہ حملہ آور ہوتی تھی اور فساد کرتے تھے، ٹیررسٹ سمجھ لیں یا جو بھی، تو آج کل کے دور میں تو ہم اس کو یوں ہی سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جو دیوار انہوں نے کنسٹرکٹ کی اور اس میں انہوں نے بہت اپنی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور اپنا ذہن اور اپنی ایکسپرٹیز، اور اس میں وہ اس کو فورٹیفائی کیا اس دیوار کو 2 طرح کی یعنی میٹلز کے ساتھ اور سارا کچھ. تو اس کے بعد پھر جب یعنی جو انہوں نے جو ان کا انداز ایک نظر آتا ہے، یعنی وہ اس کا کوئی ذرا سا بھی کریڈٹ نہیں لے رہے. یعنی وہ ایسی زبردست پرسنالٹی ہے کہ شکر گزاری کے رویے کے ساتھ، اور جو ایک انسان ستھرے ایمان اور توحید پہ ہوتا ہے، تو اس کا جب یعنی وہ اپنی ساری ریسورسز کو فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ نہ اس کے بدلے میں کوئی تعریف چاہ رہا ہے اور نہ وہ اپنی بڑائی چاہ رہا ہے. وہ سارے کا سارا کریڈٹ کس کو دے رہا ہے؟ اس ذات کو جو سارا کریڈٹ ڈیزرو کرتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. تو وہ چاہے تو یہ دیوار 1 منٹ میں، اس کو 1 سیکنڈ میں ختم کر دے. اس دیوار کو یہ اس کے فضل سے ہی میں نے کیا، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں، اس کی دیا ہوا دماغ اور مین پاور. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہے وہ اپروچ جو کہ بندہ مومن کو، یعنی یہ عملی شکر گزاری ہے. اور اسی طرح آل داؤد کو جو کہا گیا، اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی یہ مجھے اتنی فیسینیٹ کرتی ہے یہ بات کہ شکر پر عمل کرو، شکر پر آل داؤد. اور مطلب اٹ از سو بیوٹیفل. اور اس کے بعد ان کے سارے وہ جو کارنامے ہیں کہ ان کی وہ جو دیگیں بنتی تھیں، وہ جو کھانے بنتے تھے، اور جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو شاید انسان کی یعنی فزیکل کیپیسٹی سے بیانڈ تھے، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائے. اور انہوں نے اس کا بیسٹ یوز کیا ہے کہ مطلب ان کو اللہ نے ایک اور مخلوق بھی دے دی ان کی دسترس میں. اب اس سے اگر آپ تخریبی کام کرنا چاہیں تو ظاہر ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاورفل ممالک ہیں، جو ورلڈ پاورز ہوتی ہیں، اکثر وہ ظلم کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک ارج ٹو ڈومینیٹ بھی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو با ایمان شخصیت ہوتی ہے اور جو انبیاء کرام ہیں، وہ تو پھر ان ساری کوالٹیز کا کیسا بہترین استعمال کرتے ہیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ایک ایکسٹریملی کامیاب تاجر، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ساری میکنگز تھیں کہ وہ ایک تجارت میں ایکسل کرتے. یعنی انہوں نے تھوڑا سا ہی بزنس کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اینڈ جو بزنس ان کے لیے جو کیا تو اس میں اتنی کامیابی حاصل ہوئی. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ ساری صلاحیتیں پھر دعوت اور تبلیغ اور ان کاموں میں لگا دیں. تو یعنی انسان جو بھی کرے، شکر گزاری عملی ایسپیکٹ اس کا میرے خیال سے یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق اس ریسورسز کو یوز کرنا، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف اپنے بارے میں اور صرف اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ معاشرے پہ بھی اس کی نگاہ جائے، اور وہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو ریسورسز ہیں اس سے میرے بچے اور میرے گھر والے تو بینیفٹ کر رہے ہیں، میرے ملازم بھی کر رہے ہیں، تو اب ہمسایوں کو کیسے اس کا فائدہ پہنچے، اور یا دیگر معاشرے میں لوگوں تک میں اس کی یعنی جو ہے فائدہ کس طرح پہنچاؤں. بہت اچھا. اچھا، یہ آپ نے تو شکر پہ تو تھوڑی سی بات ہوگی، میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی ناشکری پہ بھی کچھ گفتگو ہو جائے. جی، کہ ہے کیا یہ؟
اچھا ناشکری شکر کا اپوزٹ ہی ہے سر. ناشکری کی سب سے بڑی بات ہے کہ نعمت کو پہچاننا ہی نہ, نعمت کی پہچان نہ کرنا, ہر وقت شکوے کرتے رہنا. سو بیسکلی وہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ آپ ہر وقت جو سوچتے ہیں منعم کو نہ پہچاننا. دوسرا بالکل جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمتیں ٹو بی آنیسٹ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی یہ دنیا کہ یہ انسان سمجھتا ہے کہ ایک سرٹن اسٹینڈرڈ کی لائف نہیں ہوگی, یا ایک آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے, یا اس ماڈل کی گاڑی نہیں ہوگی, تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ ناشکری پہ شکایت شکایت شکایت. جس چیز کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح آزاد دیے ہیں, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں نام بھول رہی ہوں لیکن ایک حکایت ہے کہ کسی شیخ کو یہ تھا کہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے. ٹوٹلی فارگیٹنگ ہز نیم. ان کو تھا کہ تو انہیں اللہ تعالیٰ سے تھوڑا اس طرح کر کے, تو وہ تھوڑا سا آگے چلے تو کوئی ایک شخص نظر آئے جن کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو ہی فیل سو بیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ اللہ تعالیٰ میں نے کتنی بڑی ناشکری کی کہ میرے پاس پاؤں تو ہیں, میں چل رہا ہوں, میں سب کچھ صحیح ہے, اور میں نے صرف جوتوں پہ شکایت کی. سو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی نعمت کو پہچاننا ہے کہ آپ, اور جو فرا نے ایک اور بات بولی تھی کہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا, کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ اپنے اس چیز کی شکایت کرتے رہے ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, rather than doing that آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس کیا ہے. تو یہ ناشکری سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت 40 جو ہے, اس میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت منگوایا تھا اور سارا, اس کے بعد جب ملکہ نے پہچان بھی لیا تخت, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو مطلب میں تم لوگوں کو ضرور آزماؤں گا, یا تو پھر تم شکر کرو یا تم کفر کرو. تو یعنی کہ شکر کو اپوزٹ ناشکری. داؤد کا قصہ جو انہوں نے کہا نا لیبلونی اشکر ام اکفر, خدا مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. سوری ہاں, تو اس میں جو ہے سورہ نمل, تو اس میں نے کہا کہ میں یا تو تم شکر کرو یا تم کفر کرو. اور تو جو کوئی شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پائی کہ وہ اس کے اپنے ہی لیے کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم شکر کر رہے ہیں تو میں کسی پہ احسان کر رہی ہوں, تو میں اپنے ہی لیے, میں اپنے نفس کے لیے کر رہی ہوں. اور جو کوئی انکار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ, یعنی کہ کفر اپوزٹ آف شکر از ناشکری, اور اپوزٹ آف شکر از پروبیبلی کفر. آپ نا انکار جو کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم, تو پھر اللہ تعالیٰ تو غنی, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے میرا شکر. سو وہ جو بھی شکر کرنا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ فار مائی سیلف. سو ناشکری کرتے وقت مجھے احساس رہنا چاہیے کہ آئی ایم ایکچولی اسٹیپنگ ان ٹو دا سرکل آف کفر. سو اس چیز میں اپنے آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہیے. اور obviously constant practice, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں جب ہم افطار کے وقت بیٹھتے ہیں تو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ٹیبل پہ ہم جو اسپریڈ کرنا چاہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی افطار کے لیے نصیب نہیں ہوتا, تو انسان کو اپنے آپ میں بھی تھوڑا سا ہمبل ہونا چاہیے, اور یہ مہینہ دل نرم کرنے کا, تو اس میں احساس کر کے ناشکری کیے بغیر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. بہت بہت اچھا. اچھا آپ تھوڑا سا ہمیں بتایا فرا صاحبہ, چونکہ آپ کا کام ریسرچ کا کام بھی تھوڑا اس پہ بلکہ زیادہ کام ہے, تو ایک شکر بیس معاشرہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر پورے معاشرے میں لوگوں میں یہ اخلاقی صفت کے طور پر ان میں آ جائے, فضیلہ کے طور پر, اور رذیلہ جو ناشکر اس سے بچے, تو وہ کیسا آپ تصور کر سکتے ہیں, کس طرح کا معاشرہ ہوگا وہ سوسائٹی میں, کیا اس کے فوائد کیا ہوں گے شکر گزاری کا جذبہ آنے پہ؟ جی, تو جو بھی میں نے ریسرچ کی اس حوالے سے, اور جو اس کا اگر جو سائیکالوجی کی, جو پازیٹیو سائیکالوجی کی جو برانچ ہے, جو کہ ابھی مطلب ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 20-30 سالوں میں, تو اس کے حوالے سے بھی جو ریسرچز ہیں, تو ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک سوسائٹی میں بچوں کو بچپن سے تربیت دی جائے شکر گزاری کی, اور ایک یعنی وہ معاشرہ جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ شکر گزاری کے اوپر ہے, یعنی کہ احسان مندی, احسان شناسی, آپ ایک دوسرے کا احسان پہچانیں اور احسان لوٹانے کی کوشش کریں, تو اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے, جو کہ جس میں کہ انسان ایثار کے لیول تک جاتے ہیں. اور جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو مطلب اس میں یہ بھی تھا کہ اس کا ایک ریپل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے, یعنی کہ جب دو لوگ آپس میں شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں,
اور فار ایگزامپل آپ کسی دکان میں کھڑے ہیں اور آپ جو اسسٹنٹ ہے وہاں سیلز اسسٹنٹ، اس نے آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، بہت مدد کی آپ کی، اور آپ اس کا شکریہ صرف ادا کر رہے ہیں اور ایک اچھے گرم جوشی والے انداز سے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کا اثر قبول کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جس کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہے. اور پھر ایک ریپل ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ جیسے پانی میں آپ ایک پتھر ڈالیں نا، تو وہ جو ایسے ریپلز بنتے جاتے ہیں پانی کے، تو وہ جو ویوز بنتی ہیں، تو اس طریقے سے معاشرے پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اور اس پہ فلاسفرز نے بھی بہت بات کی ہے. ایڈم اسمتھ جو کہ کیپٹلزم کے مطلب ایک طرح سے بانی ہیں جو فلسفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ اتنا بڑا ایک موٹیویٹر ہے، یعنی اچھائی کرنے کا سوسائٹی میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اچھائی ملٹیپلائی کرتی ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے اور آپ اس کا بدلہ دیتے ہیں یا کم از کم ایکنالج کرتے ہیں، اس شخص کو مزید تقویت ملے گی کہ میں اور اس طرح کے کام کروں. مثلا آپ نے مجھے علم دیا اور میں آپ کو اس کے بدلے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، الفاظ شکریہ کے، یا میں کسی اور فارم میں آپ کو بدلہ لوٹانے کی کوشش کروں کہ آپ کا احسان ہے میرے اوپر، تو آپ کا مزید آپ موٹیویٹ ہوں گے کہ میں اور زیادہ یہ کام کروں. تو یہ ایک بہت بڑا موٹیویٹر ہے، یہ ایک مورل بیرومیٹر کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، ایک پیمانہ بھی بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں ایک امن اور ایک پیس آتا ہے. اور اگر ہم اس کو سیرت نبی کے حوالے سے صرف اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو انصار مدینہ نے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی، جس طریقے سے محبت نچھاور کی ان کے اوپر، اپنے گھر کھول دیے ان مہاجرین کے لیے. مطلب یہ شکر کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ آپ کے لیے وہ شخصیت اتنی قیمتی ہے کہ آپ نے اپنے آدھے بزنسز دے دیے، آپ نے یعنی وہ دین اور وہ شخصیت، تو مطلب آپ واقعی یو آر موو ٹو ٹیئرز کہ یہ ہے شکر گزاری صحیح معنوں میں، کہ پھر آپ ایثار کے لیول پہ جا رہے ہیں. اور پھر قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا کہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ ان کو ترجیح دی. بہت خوب. اچھا، آپ آخر میں اگر اسی کے حوالے سے کوئی مزید کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں شکر اور ناشکری کے حوالے سے. سورہ وہ اتنی مجھے خوبصورت آیت لگتی ہے فرسٹ پارٹ تک، دوسری بھی بہت پیاری، لیکن اس سے تھوڑا مجھے ڈر لگتا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا. سو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ شکر گزاری پہلے تو کہا تمہارے اپنے لیے یہ، اور اس میں پھر مزید تمہیں دوں گا. یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم اپنے بچے کو لالچ دیتے ہیں کہ اچھا تم یہ کر دو تو میں تمہیں اور چیز دے دوں گا، یا آپ اس کو ریوارڈ کرتے ہو. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل بہت محبت سے کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری چیزوں میں کمی کروں گا، میں تمہیں مزید دوں گا. سو دیٹس بیوٹیفل. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت، جو ابھی یہ موٹیویشن کا بھی بتایا تھا، تو جس طرح آپس میں انسانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہر تھوڑی آیتوں کے بعد ہمیں اتنی خوبصورتی سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دس از بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اتنے خالق ہونے اور بادشاہ ہونے کو، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مزید دوں گا. سو آئی تھنک یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت شکریہ جی. شکر پہ تھوڑی سی بات ہوئی اور ناشکری پہ بھی، اور قرآن مجید میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کا بہت زیادہ تکرار کے ساتھ ذکر ہے جی، اور بہت ہی زیادہ اس کو ایک اخلاقی خوبی، ایک فضیلے کے طور پر شکر کو بیان کیا گیا، اور ناشکری کو ایک رذیلے کے طور پر. تھینک یو، بہت شکریہ آپ دونوں کا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.